اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 10 ہے اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا کہ ہم خالق کائنات کا ثبوت، اس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس بحث کے ہم نے 3 امکانات رکھے تھے۔ پہلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ پہلا جو امکان اور پہلا احتمال یہ ہے کہ کائنات کو جو وجود بخشا ہے تو وہ کائنات نے خود کو ہی وجود بخشا ہو، یعنی کائنات نے خود کو ہی خلق کر لیا ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک باطل حقیقت ہے۔ دوسرا ہم نے یہ امکان رکھا تھا کہ کائنات کا جو خالق ہے وہ غیر عاقل کوئی وجود ہو کہ جس کے پاس شعور نام کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی مادہ ہو، کوئی نیچر ہو، کوئی گائے ہو یا کوئی بھی چیز آپ فرض کر لیں۔ اس کو بھی ہم نے باطل ثابت کر لیا اور آج ہم تیسرے امکان کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ جو کائنات ہے اس کا خالق زندہ، شعور اور علم والا کوئی قادر ہونا چاہیے۔ اگر وہ علم اور قدرت نہیں رکھتا، اگر وہ شعور نہیں رکھتا، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کائنات کو وجود نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر آپ اس امکان کو یوں فرض کریں کہ اس کائنات کا جو وجود دینے والا ہے وہ خود زندہ ہے، جب خود زندہ ہے تو تبھی تو وہ زندگی دے رہا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کو وجود دینے والا، مخلوقات کو طاقت اور انرجی دینے والا خود طاقتور ہے، جب خود طاقتور ہے تو تبھی تو ان کو طاقت دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے مخلوق کو شعور اور علم اور ذہانت دینے والا جب خود شعور والا ہے، جب خود علم والا ہے تو تبھی تو وہ ان کو شعور اور علم دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ علت اور جو معلول کا قانون ہے وہ پورا ہے کہ شعور سے شعور ہی جنم لے گا، عقل سے عقل ہی جنم لے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے عقل اور بے شعور چیز سے شعور والی چیز جنم لے لے، تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اگر آپ سب سے پہلے آ جائیں تو اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں کہ آپ کی عقل کیا کہتی ہے۔ تو عقل جب یہ کہتی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات ایک سیٹ اپ اور نظام کے تحت چل رہی ہے اور اتنا پیچیدہ جو ہے وہ اس کا نظام ہے، یعنی کوئی اس طرح سادہ کوئی بات نہیں ہے کہ سادگی والا کوئی سیٹ اپ ہو، آپ کہیں کہ میں نے 10 پتھر پھینکے اور بڑی ترتیب سے لگ گئے ہوں اور پھر بڑی ترتیب سے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ گئے ہوں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پہ جو ایک سیٹ اپ اور نظام اور سسٹم ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑا دقیق ہے۔ یعنی آپ اگر میڈیکل کے کسی طالب علم سے اس بات کی تفصیلات لیں کہ انسان کا جو ایک سیل ہے، ایک خلیہ ہے، اس کی کیسے ساخت ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کے اندر کیا سسٹم ہے، تو جب وہ آپ کو باریکیاں بتائے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا سیٹ اپ اور اتنا نظام، کہ اس کا یہ سبب ہے، اس کی یہ وجہ ہے، یہ ساری چیزیں مل کے یہ بناتی ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں پہ جو نظام ہے وہ بہت ہی دقیق ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ میڈیکل اور سائنس کی مثالوں سے ہٹیں اور آپ خود اپنے کمرے میں لگی ہوئی گھڑی کو دیکھ لیں، اپنے موبائل کو دیکھ لیں، اس کے اندر آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، موبائل کے ایپس بہت ساری دیکھ لیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گھڑی ہے یہ بالکل ترتیب سے چل رہی ہے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، ٹائم ہمیں صحیح بتاتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک منٹ کا حساب ہے، ایک سیکنڈ کا سسٹم ہے، ایک گھنٹے کا سسٹم ہے، تو یہ خود بخود تو نہیں بن گئی۔ تو اسی طریقے سے جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پورا منظم سسٹم ہے، چاہے وہ انسان کسی چیز کو بناتا ہے یا کوئی نیچر کی چیز ہے، تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پورے کا پورا سیٹ اپ ہے، پورے کا پورا ایک منظم نظام ہے۔ تو یہاں سے آپ پھر یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے تو یقیناً اس کے پیچھے جو اس کو بنانے والا ہے وہ بے شعور نہیں ہو سکتا، وہ بے شعور کوئی مادہ نہیں ہو سکتا کہ خود بخود مادہ اور نیچر ہو اور اس نے یہ شعور والی چیزیں پیدا کر دی ہوں۔ جب آپ اپنے کمرے میں لگی ہوئی گھڑی، اپنے موبائل کے اندر موجود فقط ایک گھڑی جو کلاک ہے، جو ٹائم چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچنے کو تیار کہ اس کو بنانے والا کوئی مادہ ہوگا، کوئی نیچر ہوگا اور یہ اس طریقے سے آج تک یہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے،
تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات اور خود اپنی ذہانت، اس کے بارے میں آپ کیسے سوچ لیتے ہیں؟ مصنوعی ذہانت کے بارے میں آپ سوچنے کو تیار نہیں ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی عام ذہن ہوگا، کہتے ہیں بہت بڑا ذہن ہوگا، بہت بڑی ذہانت ہوگی، تو جو خود اس ذہن کی، جو اس انسان کی ذہانت ہے، اس کے بارے میں کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اس کو بنانے والا جو ہے وہ کوئی مادہ ہوگا، کوئی ایسی نیچر ہوگی اور خود بخود اس سے وہ بن گیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ایک ایسی مثالیں ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر غور و فکر کریں تو بڑی واضح سی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اگر اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو آپ کی عقل آپ کو یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بڑی ایک واضح سی حقیقت ہے، اور یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے اسے بدیہی حقیقت کے طور پہ رکھا، اور ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت رکھی تھی کہ ان کے رسول ان کو یہ کہتے تھے کہ افی اللہ شک، کیا تم اللہ کے متعلق شک کرتے ہو کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ یعنی کیا یہ کوئی شک کرنے والی بات ہے کہ اس کے اوپر تم شک کرو؟ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، بدیہی سی بات ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں اور غور و فکر کریں تو یہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔ بدیہی حقیقت یہ کیوں ہے کہ اس کے اوپر آپ کو دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سی توجہ کریں، غور و فکر کریں، چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اس نے جو ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار کیا اور سوچتا رہا، اور اس نے 1000 دلائل جمع کیے۔ اچھا، اب اس نے 1000 دلیلیں جمع کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں کسی عالم کے پاس جاتا ہوں، اس سے میں ڈیبیٹ کرتا ہوں، بحث کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ تم کیسے اللہ کو مانتے ہو، تم کیسے خدا کے اور خالق کے وجود کے قائل ہو، جبکہ میرے پاس 1000 دلائل ہیں۔ تو اب وہ اس عالم کی تلاش میں جاتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور اس عالم سے میں یہ بحث کر کے اسے ثابت کرتا ہوں کہ تم لوگ غلط سوچتے ہو۔ اب کہتے ہیں کہ رستے میں وہ ایک کسان کے پاس سے گزرا جو اپنے کھیتوں میں پانی دے رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھئی فلاں عالم سے مجھے ملنا ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے؟ تو کسان نے اس سے جواب دیا کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے اس عالم سے؟ تو اس فلسفی نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے وجود کے انکار کے اوپر 1000 دلیلیں موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس عالم سے ملوں اور اس کے سامنے اللہ کے وجود کے انکار کے اوپر 1000 دلیلیں رکھوں۔ تو کسان نے جواب دیا کہ تمہیں تو اس عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات تو اتنی واضح اور کلیئر ہے کہ میری فقط ایک دلیل ہے تمہارے سامنے، اور ایک دلیل سے تمہاری 1000 دلیلیں باطل ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا کہ بھی وہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ یہ میرا کھیت ہے، یہ میری چھوٹی سی کھیتی ہے، میں اسے پانی دیتا ہوں، اگر میں پانی دیتے ہوئے توجہ ختم کر دوں، 1 گھنٹے کے لیے چلا جاؤں تو بہت زیادہ یہاں پہ پانی آ جائے گا، میں پانی کا اگر رستہ نہ روکوں تو یہ ساری کی ساری کھیتی تباہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر میں 1 گھنٹے کے لیے بھی اس اپنی فصل کے اوپر، کھیتی کے اوپر توجہ نہ دوں تو یہ ساری کی ساری تباہ برباد ہو جائے گی۔ تو یہ جو پوری کائنات ہے اس کے اوپر کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے، کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میرا چھوٹا سا کھیت میری توجہ، میرے نظام اور میری تدبیر کے بغیر ہری بھری فصل ہمیں نہیں دے سکتا، یہ آباد نہیں رہ سکتا، تو یہ پوری کائنات کیسے آباد ہو گئی ہے؟ یہ کیسے ایک نظام اور سیٹ اپ کے تحت چل رہی ہے؟ تو یہاں سے اس نے ایک سادہ سی دلیل کے ذریعے سے، ایک عملی دلیل کے ذریعے سے، کہ جسے دلیل نظام کہتے ہیں، یہی دلیل نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نے اس کے سامنے رکھ دیا کہ بھئی یہ تو بڑی ایک واضح سی حقیقت ہے، یہ تو ایک ایسی بدیہی چیز ہے کہ تم ذرا سی توجہ کرو تو تمہارے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور قرآن مجید نے اسی بدیہی حقیقت کے متعلق بہت زیادہ ارشاد فرمایا، اہل بیت علیہ السلام کی بہت زیادہ آیات و روایات ہیں، اور وہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تاکہ جو قرآن مجید نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، ہم غور و فکر کر سکیں۔ یہاں پہ سورہ روم کی ہمارے سامنے کچھ آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر ہر طرف پھیل گئے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو،
اور اس نے تمہارے درمیان پھر محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، کہ یہ زمین و آسمان کی خلقت، واختلاف السنتکم، اور یہ جو تمہاری لینگویج اور زبان مختلف ہوتی ہے اس کے اوپر بھی تم غور کرو، تو یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہ جو علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں کہ تمہاری رنگ کیوں مختلف ہیں، تمہاری زبانیں کیوں مختلف ہیں، یہ زمین و آسمان کیسے چل رہا ہے۔ ومن آیاتی، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، کہ تم راتوں کو سو جاتے ہو، دن کو تم اٹھ کے پھر اللہ کے رزق اور فضل کو تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں اس قوم کی نشانیاں ہیں کہ جو سننے لگ جائیں، یعنی قرآن مجید اس چیز کو واضح حقیقت کے طور پہ رکھ رہا ہے کہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، بس تمہیں توجہ دینی ہے، تمہیں تھوڑا سا سوچنا ہے، تھوڑا سا سن لینا ہے، تو یہ باتیں تمہارے لیے واضح ہو جائیں گی۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس بات میں نشانیاں ہیں اس کے لیے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو بنجر اور موت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جس کے پاس عقل ہے اس کے لیے یہ دلائل کافی ہیں، وہ اس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرے گا، تھوڑی سی توجہ کرے گا تو اس کے لیے چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یہ خود بخود نیچر کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں آ سکتی، یہ بے شعور مادہ کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اگر آسمان اور زمین آج گرے نہیں ہیں، اپنے سیٹ اپ کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ اسی کا حکم ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایک ایسی طاقت موجود ہے، کوئی ایسا خالق موجود ہے، کوئی ایسا منظم موجود ہے کہ جو اسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہے، اور پھر جب تمہیں ایک ہی آواز میں بلایا جائے گا تو تم فوراً نکل کے آ جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرعاء والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یہ رات اور دن کا فرق، وہ کشتیاں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سمندر میں چلتی ہیں، اور جو پانی اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے کہ جس سے پھر یہ زمین اپنی موت کے بعد، اپنے بنجر پن کے بعد دوبارہ ہری بھری اور زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس زمین میں اللہ نے ہر طرح کی مخلوق پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بادلوں اور آسمان کے درمیان یہ بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہونا، یقیناً یہ سب نشانیاں ہیں اس بندے کے لیے اور اس قوم کے لیے کہ یعقلون، کہ جس کے پاس عقل ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس عقل ہے اور عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور آپ اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے غور و فکر کر رہے ہیں، تو یہی جو نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی خلقت، یہ چیزیں، یہ اس بات کے لیے کافی ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کو بنانے والی کوئی شعور والی اور علم والی ذات ہے، اور یہ چیز مادہ سے خود بخود نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے روایات میں ہم پڑھیں تو امیر المومنین علیہ السلام نے خالق کے وجود کے اس بات کے متعلق اس وقت کے لوگوں کو یہ فرمایا تھا کہ البعرۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر فہیکل علوی بہذہ اللطافہ ومرکز سفلی بہذہ الکثافہ کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر، کہ یہ جو اونٹ کی مینگنی ہے اونٹ کی موجودگی پہ دلالت کرتی ہے، گدھے کی لید گدھے کی موجودگی پہ دلالت کرتی ہے، قدموں کے نشانات تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چل کے گیا ہے اور اس کا کوئی وجود ہے کہ جو یہاں سے چل کے گیا ہے۔ تو پھر یہ آسمانوں اور زمین کی اس قدر لطیف اور دقیق خلقت کہ جو بہت کثیف ہے، دقیق ہے، یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے کیسے ہو سکتی ہے؟
کیا یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ جو لطیف ہے، جو خبیر ہے، جو شعور رکھنے والا ہے، جس کے اندر علم ہے، قدرت ہے، کیا تم اس کی طرف یہ چیزیں لے کر نہیں جاتے؟ یعنی اس دور کے لوگوں کو واضح کر دیا کہ جب تم قدموں کے نشان ڈھونڈ کر جنگلوں میں، میدانوں میں یہ اندازے لگا لیتے ہو کہ یہاں سے کون سا قافلہ گیا ہے، اور بلکہ وہ اس زمانے کے لوگ بڑے ماہر تھے، وہ قدموں کے ذریعے سے قبیلے بھی بتا دیتے کہ یہ کس قبیلے کے لوگوں کے قدم ہیں، یہ کون سی فوج یہاں سے گئی ہے، وہ یہاں سے وہ دلائل قائم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ جو اونٹ کی اور گدھوں کی اور دیگر جو فضلہ جات ہوتے تھے، ان کو دیکھ کے وہ طے کرتے تھے کہ یہ فلاں علاقے کے گھوڑے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ چنے کھائے جاتے ہیں تو اس کا فضلہ اس طریقے سے ہے، یہ فلاں کے گھوڑے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ گھاس اس طرح کی ہے تو اس کی لید اس طرح سے ہے۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھ کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، تو یہ جو پوری کائنات ہے، بڑی کائنات ہے، اس کا سیٹ اپ ہے، اس کا سسٹم ہے، اس کے اندر غور و فکر کر کے وہ یہ نتیجہ کیوں نہیں نکالتے کہ اس کو چلانے والے کے پیچھے ایک خبیر ذات ہے، ایک شعور والی ذات ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم قرآن مجید اور روایات کی ان باتوں کو ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ فقط نظم و ضبط کائنات کا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شعور اور علم والی ذات موجود ہے، اور اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ تمہارے پاس عقل ہو یہی کافی ہے، تم سوچ و بچار کرنے والے ہو یہی کافی ہے، بس تمہیں توجہ کرنی ہے۔ توجہ جب تم کرو گے تو یہ باتیں تمہارے لیے واضح ہو جائیں گی۔ قرآن مجید نے بارہا انسانوں کو کہا کہ تھوڑا سوچ لو، تھوڑا غور و فکر کر لو، توجہ کرو، لقوم یسمعون، سنو تو صحیح، تھوڑا سننا تو شروع کرو، سوچنا تو شروع کرو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، انسان اپنے خالق کے متعلق نہیں سوچنا چاہتا، انسان اس بات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کائنات، یہ سیٹ اپ، یہ نظام، یہ میرا اپنا نظام، یہ کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا۔ اگر وہ سوچنا شروع کرے تو یہ ایک ایسے حقائق ہیں کہ جن حقائق کو ہم بدیہی کہتے ہیں، کہ جو بڑے واضح اور بدیہی ہیں۔ تو یہاں تک ہماری جو گفتگو ہے وہ اللہ کے وجود کے اوپر مکمل ہوتی ہے، اور جس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں یوں رکھنے جا رہے ہیں کہ خالق کائنات کا ثبوت ہے یا ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہم تین یہاں پہ ممکنہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی صورت تو ہم یہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات نے خود کو ہی وجود دے دیا ہوگا، نیچر اور طبیعت نے خود کو بنا لیا ہوگا۔ اس کے اوپر پھر آپ بحث کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی، کہ میں اپنی آپ مثالیں لیں کہ میں نے خود کو بنا لیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ میں جب بنا رہا تھا تو موجود تھا، اور چونکہ میں نے خود کو ابھی بنایا ہے تو میں موجود نہیں تھا، یعنی موجود ہوں بھی اور موجود نہ بھی ہوں۔ تو یہ تناقض ہے، یہ کھلا تضاد ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ کہیں چلیں کائنات اور نیچر نے خود کو نہیں بنایا، لیکن کسی اور نیچر نے، کسی اور مادہ نے اس کائنات کو بنایا، لیکن اس مادہ کے پاس شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس ذہانت نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا موبائل، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، یہ بغیر بہترین ذہانت کے اور ماہر لوگوں کے نہیں بن سکتی۔ تو وہ جو ماہر ذہن ہے جو مصنوعی ذہانت کو بنا ہے، وہ ماہر ذہن وہ بغیر جو ہے وہ شعور والے مادے کے وہ خود بخود بن جائے، اس کو ایک خلیہ کے ارتقاء کی وجہ سے اتنی بڑی ذہانت سامنے آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا آپ کہتے ہیں یہ بھی ایک بدیہی چیز ہے، یہ بھی ایک واضح چیز ہے کہ جو علت ہوتی ہے وہ معلول کے مطابق ہوتی ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو اگر آپ کو شعور نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شعور ہوگا، اگر آپ کو مصنوعی ذہانت نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے ذہانت ہوگی۔ اب اس ذہانت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ذہانت ہونی چاہیے، نہیں وہاں آ کے آپ چپ ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ ذہانت کو ایک مادہ نے بنا دیا اور وہ مادہ کے اندر کوئی شعور ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی علم ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز باطل ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا امکان پھر ثابت ہوتا ہے کہ ہاں پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس کے اندر شعور ہے، جس کے اندر علم ہے، جس کے اندر قدرت ہے، اور تبھی آپ کی عقل اس بات کو قبول کرے گی کہ شعور کو ہی جنم دے سکتا ہے، علم کو ہی جنم دے سکتا ہے، ذہانت کو ہی جنم دے سکتی ہے، تب یہ آپ کی بات مانے گی، تب یہ بات آپ کے سامنے کھل کے آئے گی کہ جب اتنے بڑے سیٹ اپ اور نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی انرجی ہے کہ جس کے پاس شعور ہے، جس کے پاس علم ہے،
کہ جو علم اور شعور کی وجہ سے یہ سارے نظام اور سارے سیٹ اپ کو تشکیل دے رہی ہے۔ تو لہٰذا آخر پہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا یقیناً باشعور ہوگا، علم والا ہوگا، قدرت والا ہوگا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہم بدیہی حقیقت کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر بڑے بڑے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بلکہ انسان کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوتا ہے اور تھوڑی سا سوچنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ ماننے لگ جاتا ہے کہ ہاں کائنات کا جو بنانے والا ہے وہ شعور والا ہے، قدرت والا ہے، علم والا ہے، وہ کوئی مادہ نہیں ہے، وہ کوئی نیچر نہیں ہے، وہ کسی مادہ کا ارتقاء نہیں ہے، بلکہ اس مادہ کے پیچھے بھی جو وجہ ہے وہ شعور ہے، وہ علم ہے اور وہ قدرت ہے۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوتی ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو علیم ہے، جو قدیر ہے۔ اس کے بعد ہم پھر بحث کریں گے کہ وہ ایک کیوں ہے، یعنی پھر جو اگلے ہمارے دروس ہوں گے وہ توحید کے متعلق ہوں گے کہ وہ دو کیوں نہیں ہو سکتے، وہ دو سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے، اس بات کے اوپر کیوں اصرار ہے کہ وہ ایک ہے اور دوسرا کوئی اس کا شریک اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ جبکہ ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو انسان بنا رہے ہیں وہ 2-3 انسان مل کے بناتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کو 2-3 لوگوں نے، یہ بہت سارے لوگوں نے مل کے بنایا ہوگا، ایک ماہرین کی ٹیم ہوتی ہے وہ لوگ بناتی ہے۔ تو ہم کائنات کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بنانے والی جو خالق ہے وہ 2-3 ہوں یا ایک ٹیم ہو جو ساری چیز کو جو ہے وہ چلا رہی ہو؟ ہم ایک کے کیوں قائل ہیں، ہم توحید کو کیوں مانتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے دروس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان چیزوں کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔